رہنماؤں کو، تمام پیشواؤں کو اس کائنات میں منصب ہدایت پر فائز کر کے بینات کے ساتھ بھیجا، یعنی کھلے ہوئے معجزات کے ساتھ بھیجا، پختہ دلیلوں کے ساتھ بھیجا، مضبوط اور مستحکم دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ہر رسول کے ساتھ ایک کتاب کو بھی نازل کیا، والمیزان، اور ہر رسول کے ساتھ ہم نے ایک ایسی حقیقت کو کہ جس پر حق اور باطل وزن کیا جائے بعنوان میزان ہر پیغمبر کے ساتھ نازل کیا۔ اور یہ ہمارا انتظام، اہتمام اور ہمارا سسٹم اس لیے تھا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ مظلوم کے طرفدار ہو جائیں اور ظالم سے نفرت کرنے لگیں، مظلوم کے قریب آ جائیں اور ظالم سے دور ہو جائیں، مظلوم کا تقرب حاصل کر لیں اور ظالم سے متنفر ہو جائیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور تمام پیغمبروں کو، کتابوں کو، شریعتوں کو، معجزات کو اور میزان کو بھیجنے کے بعد ہم نے آسمان سے ایک مخصوص لوحہ بھی نازل کیا، اور وہ لوحہ اس شان کا اور اس صفت کا اور اس کیفیت کا تھا کہ وہ کافروں کے لیے نقصان دینے والا ہے اور مومنوں کے لیے سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، الحدید وہ لوہا، وہ آئرن، وہ فولاد جس کو ہم نے مخصوص بنایا، خاص بنایا، اہم بنایا، عظیم بنایا، لاجواب بنایا، بے مثال بنایا، بے عدیل بنایا، یہ وہ لوہا تھا۔ اور اس میں ہم نے دو صفتوں کو رکھا، مومنین کو فائدہ پہنچانے والا اور کافروں کو نقصان پہنچانے والا۔ اور لوہے کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ زمانے کو یہ بتانا چاہتا تھا، یہ تعارف دینا چاہتا تھا، یہ شناخت دینا چاہتا تھا کہ انسانی کائنات یہ یقین کر لے اور یہ سمجھ لے کہ وہ اکیلی ذات کون تھی جو پردہ غیب میں رہ کر ہمیشہ اللہ کی بھی مدد کرتی رہی اور اس کے سارے رسولوں کی مدد کرتی رہی۔ اور کریں گے آپ، یہ ایک رخ ہے ذات علوی کی فضیلت کا، منقبت کا اور ان کی عظمت کا۔ میرا مولا منصب نصرت پر بھی فائز ہے اور منصب ہدایت پہ بھی فائز ہے، سارے رسولوں کی مدد کی، اللہ کا کوئی رسول چھوٹا نہیں، بچا نہیں کہ جس کی مدد علی نے نہ کی ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب ذرا سی فکر کی منزل یہ ہے اور مقام غور و تدبر یہ ہے، بھئی مولا تو مدد کرتے ہیں لیکن مدد انہوں نے طلب کی ہوگی تبھی تو مدد کی، لیکن بات ماضی پہ نہیں ہو رہی ہے۔ ینصرہ، عربی زبان جاننے والے اس بات کو اچھی طرح محسوس فرمائیں گے کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور استقبال کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی علی آج بھی مدد کر رہا ہے اور قیامت تک مدد کرتا رہے گا۔ غور کریے گا، شاید فکر نہیں کی آپ نے، ذرا پھر ایک مرتبہ غور کر لیں، اپنے ذہنوں میں اس بات کو راسخ کر لیں۔ ینصرہ کا مطلب زمانہ حال اور زمانہ استقبال سے، پریزنٹ اور فیوچر، جو زمانہ موجود ہے نا اس سے بھی ہے اور جو قیامت تک آتا رہے گا زمانہ اس سے بھی اس کا تعلق ہے، یعنی علی کی نصرت کو اللہ نے لامحدود کر دیا اور قیامت تک ملا دیا کہ علی صبح قیامت تک ہر رسول کی مدد کرتا رہے گا
تو مدد کرنے کے لیے لازمی ہے کہ طلب مدد ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول تو جا چکے، اب تو کوئی رسول ہے نہیں۔ جو رسول آیا آنے کے بعد چلا گیا، آیا آنے کے بعد چلا گیا، سارے رسول چلے گئے نا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب تو اس دنیا میں کوئی رسول نہیں ہے، مگر طلب نصرت اب بھی موجود ہے، یعنی ہر رسول مدد مانگے گا تو علی مدد کریں گے۔ حالانکہ موت کے بعد، توجہ چاہ رہا ہوں، اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، احکام کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد وجوب نماز ختم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد وجوب روزہ ختم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد وجوب زکوٰۃ ختم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد وجوب حج ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی سارے رسول کچھ اور کام نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، حج نہیں کریں گے، مگر علی سے مدد مانگتے وقت یا علی مدد کہنا ان کو بھی پڑے گا۔ اور جو چاہ رہا ہوں صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اور ذرا بہتر صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ کسی بھی رسول پر کوئی عبادت فرض نہیں ہے، مگر علی سے نصرت، علی سے مدد، علی سے استعانت طلب کرنا ہر رسول پر ضروری ہے۔ اور ابھی تو لوگوں نے اصل میں اپنے ذہنوں کو، اپنی عقل کو اور اپنی خرد کو، اپنے احساس کو، اپنے شعور کو، اپنے ضمیر کو اور اپنے ادراک کو اتنا آزاد نہیں کیا ہے کہ وہ علی کی عظمت تک رسائی کر سکے۔ اور کریے گا آپ، دیکھیے جب ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو ہم اس میں غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ اللہ نے رسولوں کے بھیجنے کا تذکرہ کیا اور یہ کہہ کے کیا کہ لقد ارسلنا رسولنا، ہم نے سارے رسولوں کو بھیجا۔ تو رسول کتنے ہیں؟ ہم نے اپنی پاکیزہ ماؤں کی مطہر آغوش میں جب پہلا سبق پڑھا تو وہ یہی تھا کہ کہو بیٹا اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہے، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے، کربلا کے شہید 72 ہے، انبیاء 1,24,000 ہیں، رسول 313 ہے، بڑے رسول 5 ہیں اور آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ اور جو چاہ رہا ہوں اب میں یہی بتلا رہا ہوں، کتابیں کتنی ہیں؟ 4، توریت، زبور، انجیل، قرآن، یہ آسمانی کتابیں 4 ہیں نا۔ یہی تو عقیدہ ہے، یہی تو ایمان ہے، یہی تو ہمارا عرفان ہے، معرفت ہے، ہماری معلومات ہے، اور ہماری گھٹی میں یہی تصور دیا گیا ہے کہ کتابیں 4 ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں نے سارے رسولوں کو بھیجا۔ شاید میں عجیب بات کہہ جاؤں، اور جتنے رسولوں کو بھیجا انزلنا معہم الکتاب، ان سب کے ساتھ کتاب کو بھیجا۔ تو رسول کتنے ہیں؟ 313، اور سب کے ساتھ کتاب آئی تو کتابیں کتنی ہونا چاہیے؟ 313۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھئی، رسول 313 ہے تو کتابیں کتنی ہونا چاہیے؟ 313 ہی ہونا چاہیے نا۔ میں پڑھے لکھے لوگوں میں گفتگو کر رہا ہوں۔ مرسلین کی تعداد کتنی ہے، رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ اگر ہم گننے بیٹھ جائیں، شمار کرنے لگے، کاؤنٹ کرنے لگے، اعداد کی گرفت میں لانا چاہیں رسولوں کو، تو کتنے رسول ہیں؟ 313۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ہر رسول کے ساتھ ہم نے کتاب کو نازل کیا، تو کتابیں کتنی ہونا چاہیے؟ 313، اور کتابیں ہیں 4۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے ہر رسول کے ساتھ کتاب بھیجی۔ اور اس سے زیادہ خطرناک صورتحال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں ہو جاتی ہے، جہاں اللہ نے کہا کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معہم الکتاب۔ ہم نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، مبشر بنا کر اور منذر بنا کر، یعنی ڈرانے والا بنا کر اور بشارت دینے والا بنا کر، اور ہر ایک کے ساتھ کتاب کو نازل کیا۔ تو انبیاء ہے 1,24,000، تو کتابیں کتنی ہونا چاہیے؟ 1,24,000۔ تو 313 رسول، ہر ایک کے ساتھ کتاب، 1,24,000 انبیاء، ہر ایک کے ساتھ کتاب، تو 1,24,000 کتابیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم گنتے ہیں 4 کتابیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور یہ کتابیں چونکہ اللہ نے کہا ہر نبی کے ساتھ کتاب کو بھیجا، تو قرآن محمد کے ساتھ نازل نہیں ہوا۔ جب محمد 40 برس کے ہو گئے جب قرآن نازل ہوا،
توریت موسیٰ کے ساتھ نازل نہیں ہوئی، جب موسیٰ 35 برس کے ہو گئے تب توریت نازل ہوئی۔ زبور داؤد کے ساتھ نازل نہیں ہوئی، جب داؤد 15 برس کے ہو گئے جب توریت زبور نازل ہوئی۔ یا انجیل عیسیٰ کے ساتھ نازل نہیں ہوئی، جب عیسیٰ 9 برس کے ہو گئے تب اللہ نے انجیل کو نازل کیا۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کہہ رہا ہے 1,24,000 انبیاء، 313 رسول، پہلے مرحلے پر کتاب 313 ہونا چاہیے اور دوسرے مرحلے پر 1,24,000 ہونا چاہیے۔ اب بتائیں مسلمان کہاں ہے وہ کتابیں؟ جب تک در اہل بیت پر نہ آؤ گے مشکل بنی رہے گی، مسئلہ بنا رہے گا۔ اور جو چاہ رہا ہوں 4 ہی کتابوں میں الجھ کے رہ جاؤ گے۔ یہ دیکھیے موضوع خاص ہے نا، اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ میں جو ڈسکس کر رہا ہوں یہ سبجیکٹ یہ عجیب و غریب ہے۔ اے بھیا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا جس میں میتھمیٹک کو بہت زیادہ دخل ہو، یا لاجک آئے یا فلسفہ آئے یا کاؤنٹنگ کریں آپ، یا پریشان ہو، یا دلائل تلاش کریں، یا کتابیں چھانے، یا اوراق بدلے، یا صفحات کو ادھر ادھر الٹ پلٹ کریں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ 313 رسول، 1,24,000 انبیاء، اور اللہ کہہ رہا ہر ایک کے ساتھ کتاب۔ تو کتنی ہونا چاہیے کتابیں ہونا چاہیے 1,24,000۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جب فرزند رسول سے پوچھا گیا کہ سرکار انبیاء تو اتنے سارے ہیں اور کتابیں 4 ہیں، اور آپ کا پروردگار آپ کے نانا کے سینے پر نازل ہونے والے مطہر قرآن میں کہہ رہا ہے ہر نبی کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، تو مسکرا کے معصوم نے فرمایا جواب تو آیت ہی میں ہے۔ اللہ نے یہ کب کہا کہ انزل معہم الکتب، ہم نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی؟ نہیں، اللہ نے کہا کتاب نازل کی۔ نبی بدلتے رہے کتاب وہی رہی۔ تو جو چاہ رہا کتاب ایک ہی تھی۔ تو جو کریں گے آپ نہیں، شاید متوجہ نہیں ہوئے، ہر ایک نبی کے ساتھ کتاب ایک ہی رہی۔ آدم کے ساتھ وہی کتاب، نوح کے ساتھ وہی کتاب، ابراہیم کے ساتھ وہی کتاب، موسیٰ کے ساتھ وہی کتاب، عیسیٰ کے ساتھ وہی کتاب، حابیل کے ساتھ وہی کتاب، شیس کے ساتھ وہی کتاب، مہلائیل کے ساتھ وہی کتاب، اخنوخ کے ساتھ وہی کتاب، سلیمان کے ساتھ وہی کتاب، ایوب کے ساتھ وہی کتاب، داؤد کے ساتھ وہی کتاب، یحییٰ کے ساتھ وہی کتاب، زکریا کے ساتھ وہی کتاب۔ اور ابھی تو پڑھ کے گیا ہوں کہ یہ 4 کتابیں زمانے کے بعد نازل ہوئی۔ قرآن 40 برس کے بعد، توریت 35 برس کے بعد، زبور 15 برس کے بعد، اور انجیل 9 برس کے بعد۔ وہ کون سی کتاب تھی جو ہر نبی کے ساتھ رہی؟ تھی اکیلی مگر رہی ہر نبی کے ساتھ۔ ارے نہیں سمجھے؟ ابھی تو پڑھ کے گیا ہوں انزل الحدید، ہم نے یہ لوہا نازل کیوں کیا؟ تاکہ بتا دے کہ وہ کون تھا جو ہر رسول کے ساتھ رہا۔ تو جو چارہ نہیں سمجھ رہا، علی تھا نا، یعنی قرآن میں علی کے 2 نام ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں علی کے 2 نام ہیں، ایک علی ہے، ایک کتاب الہی ہے۔ علی تو جو چاہ رہا ہوں علی کبھی علی ہے کبھی کتاب ہے۔ کہ آپ نے علی کو کتاب بنا دیا؟ ارے آپ سمجھے ہی نہیں، اس کائنات کا وجود ہے بنیاد علم پر، اساس علم پر۔ تو جو چاہ رہا ہوں اساس علم ہے، حقیقت علم ہے، صداقت علم ہے، روح علم ہے، نفس علم ہے، جان علم ہے۔ تو جو چاہ رہا ہوں بنیاد علم ہے۔ اگر علم نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی۔ اور علم کی یہ کیفیت ہے، خاموش رہتا ہے تو کتاب کہلاتا ہے، بولنے لگتا ہے تو علی کہلاتا ہے۔ یہ ہے جو چاہتا ہے۔ تو سمجھا آپ نے؟ آج تک ہم نے مولا متقیان کو، سرکار ولایت کو مولا سمجھا، امام سمجھا، ولی سمجھا، فاتح خیبر سمجھا، فاتح خندق سمجھا، فاتح بدر، فاتح حنین، راکب دوش رسول۔ نہیں، میرا علی کتاب الہی بھی ہے، اللہ کی کتاب حقیقت۔ علی کتاب ہے۔ توجہ کیجئے گا، کیا ہے علی؟ کتاب۔ کتاب آپ نے علی کو کتابی بنا دیا۔ اتنے القاب علی کو بارگاہ رسالت سے اور سرکار خداوندی سے عطا ہوئے، ابھی آپ کا دل ہی نہیں بھرا۔ سارے القاب، نفس اللہ، عین اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، رجل اللہ، سبھی کچھ کہا۔ اب یہ تو اللہ ہی سے پوچھئے، اللہ نے جو کچھ کہا
ید اللہ بھی کہہ دیا، عین اللہ بھی کہہ دیا، لسان اللہ بھی کہہ دیا، توجہ چاہ رہا ہوں، وجہ اللہ بھی کہہ دیا، سب کچھ کہہ دیا نا۔ نفس اللہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی میرا نفس ہے، نہیں سمجھے آپ؟ غور کریے گا، یہ بھی ایک رخ ہے میرے مولا کے فضائل کا۔ بھئی ید اللہ کہہ دے اللہ تعالیٰ، تو ید اللہ اتنا بڑا ٹائٹل ہے، اتنا بڑا لقب ہے کہ اس منزل پر کوئی نبی بھی نہیں آتا، اس لیے کہ یہ لقب نبیوں کو بھی نہیں ملا۔ آدم صفی اللہ ہے، ید اللہ نہیں ہے، جو جا رہا نو نجی اللہ ہے، ید اللہ نہیں ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، ید اللہ نہیں ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، ید اللہ نہیں ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، ید اللہ نہیں ہے۔ ید اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کا کام کرے یا جس کے کام کو اللہ اپنا کام کہہ دے۔ اللہ نے 1,23,999 انبیاء کے کام کو بھی اپنا کام نہیں کہا، یعنی جہاں ترک اولا کا بھی امکان تھا نا، وہاں ذمہ داری نہیں لی، وہاں ذمہ داری نہیں لی ہے، کہیں لی نہیں گارنٹی، کسی کے کام کو اپنا کام کہا نہیں کہا نا۔ اب منزل دیکھیے کہاں میں لے جا رہا ہوں۔ ید اللہ ہی اگر کہہ دیتا، علی کا ایک لقب ہے، ایک ٹائٹل ہے ید اللہ، کیا مطلب؟ اللہ کا ہاتھ۔ ہاتھ کا مفہوم جانتے ہیں کیا ہے بھائی؟ کسی نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ نہیں کہا، اللہ فرمائیے گا، کسی پیغمبر کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ نہیں کہا۔ بڑی سے بڑی ذات عصمت کے ماحول میں آپ تلاش کر کے لا دو کہ اللہ نے کسی کو ید اللہ کہا ہو، یہ ٹائٹل دیا ہی نہیں۔ میں پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، امامت، رسالت، خلافت، ولایت، یہ عہدے بہت چھوٹے ہیں، منصب ید اللہ ہی بہت بڑا ہے۔ غور کریے گا، نبی تو بہت ہیں مگر ید اللہ کوئی نہیں، رسول تو بہت ہیں مگر ید اللہ کوئی نہیں، جو جا رہا ولی تو بہت ہیں مگر ید اللہ کوئی نہیں، امام تو بہت ہیں مگر ید اللہ کوئی نہیں۔ دو ہی کو کہا اپنا ہاتھ، ایک اپنے رسول کو کہا، جو جا رہا پیغمبر کو اپنا ہاتھ کہا۔ سورہ فتح 48واں سورہ 10ویں آیت، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے میرے پیغمبر، یہ لوگ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں نا، یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے ہیں، یہ میری بیعت کر رہے ہیں، اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کا محمد تیرا ہاتھ نہیں ہے، میرا ہاتھ ہے۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ تو جو کر رہے ہیں آپ محسوس فرما رہے ہیں آپ؟ اور کریے گا، کمال کی بات ہے صاحب۔ ید اللہ سارے نبیوں میں، سارے پیغمبروں میں اور سارے رسولوں میں ایک ذات گرامی کو منتخب کیا، سلیکٹ کیا، بس چنا، استفا کیا۔ کس کا؟ میرے نبی کا۔ یہ جو بیعت لے رہے ہو یہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ غور کریے گا، ٹھیک؟ اب دوسری جگہ سورہ انفال 8واں سورہ اور 17ویں آیت، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ پیغمبر یہ کنکریاں جو آپ نے پھینکی، جب پھینکی آپ نے نہیں پھینکی۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ کمال ہے، عجیب انداز گفتگو ہے، عجیب طرز کلام ہے۔ اِذْ رَمَيْتَ، جب تو نے پھینکی، وَمَا رَمَيْتَ، تو نے نہیں پھینکی۔ کیا مطلب؟ غزل صاحب مجلس آپ نے پڑھی، جب پڑھی آپ نے نہیں پڑھی، یہ کوئی بات ہے؟ یہ سمجھ رہے آپ؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، جب پھینکی پھر کس نے پھینکی؟ پھینک تم رہے تھے مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے پھینکی۔ تو جو کام رسول کرے وہ اللہ کرتا ہے۔ آپ تو خاموش ہو گئے، کمال ہے، نہیں سمجھ رہے آپ؟ ملاحظہ کریں، میں قرآن مجید سے فضائل کا وہ گوشہ دینا چاہ رہا ہوں، کمال کر دیا۔ ید اللہ، رسول ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ بیعت لے رسول، اللہ کرے میری بیعت، تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ۔ کنکریاں پھینکے رسول، اللہ کہے تم نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی۔ بھائی صاحب چھوٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں، منبر سے کہہ رہا ہوں، قرآن کی قسم مذہب بدل دوں،
اگر پورے قرآن میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کے لیے بتا دو کہ اللہ نے کسی کے کام کو اپنا کام کہا ہو، تو جو چاہ رہا ہوں سمجھئے گا، کسی کے کام کو اپنا کام کہا ہو، وہ جس کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا، جس کے طفیل میں کائنات کو پیدا کیا، جس کے وسیلے میں کائنات کو پیدا کیا، جس کے پسینوں کے قطروں سے انبیاء کو پیدا کیا، جس کے نور سے کائنات کو پیدا کیا، جنتوں کو سجایا، یہ جنت عالیہ، یہ جنت عدن، یہ جنت نعیم، یہ جنت فردوس، یہ جنت خلد، یہ جنت ماوا، یہ طوبہ، یہ کوثر، یہ غلمان، یہ ملک، یہ فلک، تو جو چاہ رہا ہوں جس کے صدقے میں سب کو پیدا کیا، صرف اس کے کام کو اپنا کام کہا۔ کس کے کام کو کہا بھائی؟ آدم کے کام کو اپنا کام کہا نہیں، ترک اولا کا امکان تھا، لہذا ان کے کام کو کیا کروں میں؟ بھیا کیا یہ چھوٹی سی بات ذہن عالی میں نہیں آ رہی ہے؟ آدم کے کام کو اپنا کام نہیں کہا، چونکہ آدم سے ہونے والا تھا ترک اولا۔ جہاں ترک اولا کا امکان ہو وہاں اللہ گارنٹی نہیں لیتا کسی کے کام کی، یعنی جس کے کام کو اپنا کام کہہ دے وہاں ترک اولا کا بھی امکان نہیں۔ عصمت کی سپرلیٹیو ڈگری، آخری ڈگری، عصمت جب اپنے کمال پہ پہنچ جائے، طہارت جب اپنے کمال پہ پہنچ جائے، رسالت جب اپنے کمال پہ پہنچ جائے، اس وقت اللہ ذمہ داری لیتا ہے۔ خاموش بیٹھ جائے تو خطابت کیا ہے؟ کسی کے کام کو اپنا کام نہیں کہا۔ اب ایک آیت پڑھوں گا قرآن سے، یہ تو ہے محمد کے کام کو اللہ نے اپنا کام کہا، تو کیا کوئی عقل کا مریض دیوانہ ایسا ہے کائنات میں جو محمد سے جا کے پوچھے کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ نہیں جاگے ابھی تک، پوچھے گا کوئی؟ ارے بھائی نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جس کے کام کو اللہ اپنا کام فرما رہا ہے، اس سے بڑی کوئی ذمہ داری ہوگی؟ اس سے بڑی کوئی گارنٹی ہوگی؟ اس سے بڑی کوئی فضیلت ہوگی؟ کام تو کر رہا ہے مگر یہ تیرا کام نہیں ہے، میں کر رہا ہوں۔ تو جو جا رہا تو جس کے کام کو اللہ اس منزل پہ پہنچا دے، اس سے کسی کو جرأت ہے یہ پوچھنے کی کہ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسی قرآن میں 93 نمبر کا سورہ، سورۃ الضحیٰ 5 نمبر کی آیت، اسی محمد کو گواہ کر کے اور سوال کر کے اللہ نے پوچھا الم یجد کا یتیمن فآویٰ۔ خدا جانے کہا ہے آپ سلامت رہے آپ۔ ارے بھائی کمال ہے، قرآن نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے، سوروں کی قرأت نہیں کرتے، آیات کو غور سے نہیں دیکھتے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لاؤ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر لے کے آئیے نا جس کے کام کو اللہ نے اپنا کام کہا ہو۔ صرف سارے رسولوں میں ایک ملا، محمد، سب کا سردار، سب کا سید، امام المرسلین، اس کے کام کو اللہ نے اپنا کام کہا، اور پھر اسی محمد سے کہا کہ دیکھ کائنات تو میں نے تیرے صدقے میں پیدا کی، مگر محمد ایک خیال رکھنا، جب تجھے یتیم پایا تو فآویٰ، میں نہیں پالا۔ اللہ جانے کہاں ہے۔ دیکھیے دیکھیے دیکھیے، قصے کہانیاں سننے کے عادی نہ بنیے، حقائق قرآن بھی سننا جانیے، فضائل ایسے نہیں آتے ہیں۔ اسی محمد سے کہا علم یجد کا ہے، تو جو چاہ رہا ہوں نفی بجہد بلم، یقین محمد، اے جان کائنات، اے روح کائنات، اے مرکز کائنات،
اے محور کائنات، اے سید الانبیاء، اے امام المرسلین، توجہ چاہ رہا ہوں، اے خاتم النبیین، اے خلق اول خلق اول، اے خلق اول عقل اول شکل اول، اصل اول اسم اول جسم اول، تعمیر اول تعبیر اول تصویر اول، نہیں سمجھ رہے آپ؟ اے اول الاولین، ساری کائنات پر تو محیط ہے، مگر ایک بات سمجھ لے، علم یجد کا یتیمن فآوا، جب تجھے میں نے یتیم پایا تو میں نے ہی نہیں پالا۔ قرآن سر پر رکھ کے بتاؤ، محمد کو یتیمی میں کس نے پالا؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں، خدا جانے کہاں ہوں گے آپ؟ ارے جب محمد یتیم تھے کس نے پالا؟ تو ساری کتابوں نے لکھا ابو طالب نے پالا، تو پرورش کر رہا ہے ابو طالب، اور خدا کہہ رہا ہے میں نے پالا۔ نہیں سمجھے آپ؟ اور اللہ کی سنت ہے کہ وہ کسی کے کام کو اپنا کام نہیں کہتا، جس کے کام کو اپنا کہہ دے وہ نبیوں میں بھی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ اس کے مقابلے پر انبیاء بھی نہیں ہوتے ہیں۔ محمد سے دو ٹوک کہہ دیا، علم یجد کا یتیمن فآوا، محمد میں نے جب تجھے یتیم پایا تو اپنی گود میں نہیں پالا، لفظیں بھی نہیں بدلی، کیا گنجائش نہیں تھی؟ کیا اللہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا جب میں نے تجھے یتیم پایا تو بہترین گود میں پلوایا، جب میں نے تجھے یتیم پایا تو عمدہ آغوش میں پلوایا، جب میں نے یتیم پایا تو بے دھبا گود میں پلوایا، جب میں نے یتیم پایا تو مضبوط گود میں پلوایا، جب میں نے تجھے یتیم پایا تو مستحکم آغوش میں پلوایا، جب میں نے تجھے یتیم پایا تو بہت ہی زیادہ اسٹرانگ گود میں پلوایا۔ کوئی بھی لفظ کہہ سکتا تھا، جب میں نے تجھے یتیم پایا تو قرآن جیسی گود میں پلوایا، جب میں نے تجھے یتیم پایا تو کعبے جیسی گود میں پلوایا، جب میں نے تجھے یتیم پایا تو آیتوں جیسی گود میں پلوایا، جب میں نے تجھے یتیم پایا تو جبریل سے بہتر گود میں پلوایا۔ کچھ بھی نہیں کہا، بھائی اتنا کہا جب یتیم پایا تو میں نے اپنی گود میں پالا۔ سنبھالو لفظ اگر طاقت ہو۔ اللہ اگر کوئی بھی لفظ کہتا تو عظمت ابو طالب سمجھ میں نہ آتی۔ اللہ نے درمیان میں کوئی دوئی رکھی نہیں ہے، یگانگت رکھی نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ کہہ دیا کہ تو نے نہیں پالا میں نہیں پالا، مطلب کیا تھا؟ معاذ اللہ، اگر اللہ بھی لباس بشری میں آ کر محمد کو پالتا تو بس ایسا ہی پالتا جیسا ابو طالب نے پالا، کوئی فرق نہ ہوتا۔ اتنا یہ ہے۔ آپ نے دیکھا نا
محسوس کیا؟ آغوش ابو طالب کو اللہ نے اپنی آغوش کہا۔ پیغمبر جب یتیم پایا فا آوا، یہ بیٹھے ہیں علماء، پوچھئے ماضی کا صیغہ ہے، واحد ماضی مطلق، میں نہیں پالا، بس اللہ ہی نے، کوئی اور تھا ہی نہیں، یعنی ابو طالب کے کام کو اپنا کام کہا۔ غور کریے گا آپ، اور جسے اللہ یہ منزل دے دے، جس ذات گرامی کے کام کو اپنا کام کہہ دے، وہ نبیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ بس ایک ہی ہے اس کے ایکول، جس کا نام ہے محمد۔ اور جو کریے گا اب منزل دیکھیں، ہمارے یہاں بھی کچھ ہوتا ہے، ہم بھی کچھ تھوڑا سا رونگ جا رہے ہیں۔ 1400 سال سے صفائی دے رہے ہیں، ادھر کے لوگ کہہ رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھا، اور آپ دلیلوں پہ دلیلیں دے رہے، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا۔ پھر کس کے لیے بات کر رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ یہ تو سوچو بھائی، ہمارے ذاکرین بھی ممبر پر اوفو دلائل کی بھرمار، یہ واقعہ، یہ آئے سوا صاحب دیکھ رہے ہیں کتنا 1400 برس سے ابھی تک لوگ خاموشی نہیں ہوئے۔ ارے بھائی کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا، 1400 سال کی پرانی بات کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں۔ اور کریے گا ادھر سے کہہ رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ لعنت تو بہت چھوٹی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو اس بات کے قائل ہیں، لعنت تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ اور کریے گا کلمہ پڑھا ہی نہیں، حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ایک آرگومنٹ ہے نا مسلمان کا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب بھیا 1400 سال پہلے نہ یہ جو ٹن ٹن کر رہا ہے موبائل، یہ بھی نہیں تھا، یہ ویڈیو کیمرہ یہ بھی نہیں تھا، مووی کچھ تھا، میڈیا تھا 1400 سال پہلے، ٹیپ ریکارڈر۔ تو یہ بیان کس نے ریکارڈ کیا بھائی؟ سنیے گا، کچھ تھا نہیں، یہ ریکارڈ کس نے کیا کہ سرکار ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کس نے ریکارڈ کیا؟ وہاں یہ ریکارڈ تو تھا نہیں، پتہ نہیں کچھ راویوں نے یہ بات کہی۔ راویوں کو بھی چھوڑو، ہمارے پاس اتنی فرصت کہاں ہے کہ 1400 برس پیچھے جا کے آپ کو مطمئن کرنا چاہے؟ عام مطمئن ہونے والے نہیں۔ ارے جو رسول سے مطمئن نہ ہوئے ہوں، نہیں سمجھ رہے آپ، جو پیغمبر کی باتوں پر مطمئن نہ ہوئے ہوں، جنہوں نے اللہ کی باتوں پر شک کیا ہو، ہمیشہ وہ ہمارے آرگومنٹ پر، ہمارے دلائل پر، ہمارے پروف پر مطمئن ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو بالکل کرنٹ بات بتا رہا ہوں، اس کو سنیے گا۔ 1400 برس کی بات ہے نا، 14 صدیاں، 14 سینچریز، معمولی چیز نہیں ہے۔ جو گزر گئے، زمانہ گزر گیا، دہر گزر گیا۔ 1400 برس پہلے مکے میں نہ میں تھا، نہ آپ، نہ ہمارے سامنے یہ سچویشن تھی کہ کسی نے کہا کہ کلمہ پڑھیے، ہاں؟ اور کسی نے کہا نہیں پڑھوں گا، ہمیں کیا پتا، نہیں پڑھا نا۔ بہت توجہ، اگر آپ متوجہ بیٹھے تو بالکل میں تو آپ کے سامنے کی بات کہہ رہا ہوں۔ ارے بھائی آپ نے بحث کا دروازہ کھولا کہ علی کے والد گرامی حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بھیا 1400 برس کی بات چھوڑو نا، آ جاؤ یہ بتاؤ ہم نے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ آپ تو خاموش بیٹھے، سنا ہی نہیں آپ نے۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے؟ ہوگا جی پڑھتے ہیں، کتابیں اٹھا کے دیکھیے، شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر۔ اور بھائی کلمہ پڑھ رہے ہیں تو کہے کہ کافر؟ نہیں سمجھ رہا؟ نہیں، 72 کے 72 فرقوں کی کتابیں اٹھا لیجئے علم کلام کی، ہر ایک میں ہمیں کافر کہا گیا ہے، دیواروں پر ہمیں کافر لکھا جاتا ہے، فتووں میں ہمیں کافر کہا جاتا ہے۔ ارے بھئی ابو طالب کی بات تو 1400 برس پرانی ہے، پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ ہم تو تمہارے سامنے ہیں،
ہم پڑھ رہے ہیں کہ نہیں کلمہ؟ اور تم سے بڑا ہی پڑھ رہے ہیں، نہیں سمجھ رہا؟ ارے دیکھئے اور کریے گا، تم تو ادھورا کلمہ پڑھ رہے ہو، ہم تو پورا پڑھ رہے ہیں۔ تم نے تو کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور رک گئے، ہم نے تو علی ولی اللہ تک پڑھا، پھر ہمیں کافر کیوں کہہ رہے ہو؟ بھئی اگر ناپ ہو فیتا ڈال کر تو ہمارا اسلام تو تم سے بڑا ہی ہوگا نا، نہیں سمجھ رہا؟ ہمارا اسلام تو بڑا ہوگا نا۔ اگر کلمے کا فیتا ہی ڈال کے ناپو گے تو تم 2 منزلوں پر رک جاتے ہو، ہم 3ری منزل تک آ جاتے ہیں، تو پھر اتنا بڑا کلمہ پڑھنے پر ہمیں کافر کیوں کہہ رہے ہو؟ آج رات سمجھ میں آیا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ ارے جنہیں علی ولی اللہ گوارا نہ ہو، انہیں علی کو پالنے والا کیا گوارا ہوگا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ہے منزل، بس اتنی سی بات ہے، سمجھتے رہے۔ آج دیکھیے گا حضور کلمہ نہیں پڑھا، بہت تلاش کے بعد جھوٹ کے پلندے، کذب کے انبار، مکاریوں کا ڈھیر، جب مسلمان نے مہیا کر لیا تب کہا کلمہ نہیں پڑھا۔ بھائی کس نے کہا تھا کلمہ پڑھیے؟ کہا رسول اللہ نے کہا تھا۔ دل اور گردہ چاہیے بات کہنے کے لیے جو کہہ رہا ہوں، تو جو چاہ رہا ہوں، اور لاکھوں کے مجمع کی بات کہہ رہا ہوں، مگر آپ پر بھروسہ کر کے کس نے کہا حضرت ابو طالب سے کلمہ پڑھو؟ ان کا رسول اللہ نے کہا۔ رسول اللہ کو حق ہے ہی نہیں کہ ابو طالب سے کہے کہ کلمہ پڑھو؟ نہیں سمجھ رہے، نہیں سمجھ رہے۔ شاید لطیف جملہ محسوس کر لیں، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، تبلیغی جماعت کے ممبر نہیں ہے کہ ہر ایک سے کلمہ پڑھنے کو نہیں سمجھ رہا، نہیں اور کیا کمال ہے بھائی۔ تبلیغی جماعت والوں کو دیکھا ہے نمازیوں سے ہی کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، تو رسول اللہ ایسے تو تھے نہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ کلمہ پڑھو۔ آپ نے تو اس جملے کو شاید سنجیدگی سے اپنی نگاہوں کے میزان پر رکھا نہیں، تولا نہیں۔ رسول اللہ پوری کائنات کو کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ پڑھو، مگر ابو طالب سے نہیں کہہ سکتے۔ کچھ کہنے جا رہا ہوں میں، ابو طالب سے، سرکار عمران علیہ السلام سے نہیں کہہ سکتے کہ کلمہ پڑھیے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کچھ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی فکر کیا آپ نے؟ کبھی سوچا؟ ہر ایک سے کہیں گے، کائنات میں کسی کا باپ ایسا نہیں جس سے رسول نہ کہے کہ کلمہ پڑھ، مگر میرے مولا کے باپ سے نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیوں بھائی؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیوں نہیں کہہ سکتے بھائی؟ میری عادت ہے میں تو قرآن سے بات اٹھاتا ہوں، اللہ کے کلام کی آیت سے بات اٹھاتا ہوں، اور 2 ہی منٹ ہے بس بات کو تمام کرنے میں۔ کمال ہے صاحب، رسول اللہ ہر ایک کسی سے کہیں گے کلمہ پڑھیے، مگر حضرت ابو طالب سے آپ شاید استحجام میں ہو، تعجب میں ہو، اچنبھے میں ہو، کیوں نہیں کہیں گے بھائی؟ چلیے اب قرآن پڑھتے ہیں، بہت دور نہیں جانا قرآن میں، سورہ حمد کو پڑھ کے سورہ بقرہ تک جانا ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی 100 آیتوں سے تھوڑا سا آگے 127ویں آیت۔ ایک دن ایسا ہوا کہ 2 اللہ کے رسول، اور کریے گا، مل جل کر ایک کام کرنے لگے اللہ کے حکم کے مطابق۔ اللہ نے کہا میرا گھر بناؤ، اب میں آیت پڑھتا ہوں قرآن مجید کی، اِذْ يَرْفَعُ ابراہیم قواعد من البیت و اسماعیل۔ ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کرنا شروع کی، کعبہ بنانا، اللہ کا گھر بنانا شروع کیا۔ تو جو چاہ رہا ہوں، ربنا تقبل منا، اور جب بنا چکے تو کہنے لگے پروردگار ہماری اس محنت کو قبول کر لے۔ پھر کیا کہا؟ ربنا وجعلنا مسلمین، اور پروردگار مجھے یعنی ابراہیم کو اور میرے بیٹے اسماعیل کو دونوں کو مسلمان بنا۔
نبی بن گئے تھے، رسول تھے مسلمان نہیں تھے، خلیل اور ذبیح تھے مسلمان نہیں تھے۔ یہ وجلنا مسلمان لک کا کیا مطلب؟ ایک پروردگار ہمیں دو اسلام پر قائم و دائم رکھ۔ ہم بنون نہیں رہے، ہم تو پیدا ہی مسلمان ہیں۔ ابراہیم و اسماعیل تو پیدا ہی ہوئے، تو اب اسلام لانے کی بات نہیں ہے۔ قیام بر اسلام، ہمیں اسلام پہ قائم رکھ۔ آیت اگر یہیں تک رک جاتی، میں بھی رک جاتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً لَكَ، اور پروردگار میں ایک گھرانے کو، ایک خاندان کو ویسا ہی مسلمان جیسے ہم ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی تو جو چاہ رہا ہوں ایک مخصوص خاندان کو اسلام پہ رکھنا۔ ختم ہو گئی بات۔ کہیں تو قرآن کی باتیں پتہ نہیں کون لوگ ہوں گے وہ جن کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ میری اولاد میں سے مسلمان بنائے رکھنا، اسلام پہ انہیں قائم رکھنا۔ اللہ جانے کہاں کے لوگ ہوں گے؟ جی نہیں، ایڈریس لکھا ہے بھائی، نہیں سمجھ رہے آپ؟ ایڈریس کیا لکھا ہے؟ اب آپ جیسے سمجھدار لوگوں کے سامنے تشریح کی ضرورت تھوڑی ہے۔ اس کے بعد ایڈریس دیا ہے حضرت ابراہیم نے، وَبَسْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہ خاندان کون سا ہو جس خاندان میں آخری رسول آئے۔ کیا محسوس کیا آپ نے؟ نہیں ملاحظہ کیا؟ ملاحظہ نہیں کیا؟ آخری رسول جس خاندان میں آئے، جس قبیلے میں آئے، جس فیملی میں، جس خانوادے میں، جس گھرانے میں میرا آخری رسول آئے، اس گھرانے کو کون مسلمان رکھے؟ تو رکھنا۔ کیسا مسلمان؟ جیسا میں اور میرا بیٹا اسماعیل۔ ارے ابھی آپ نے توجہ ہی نہیں کی، حضرت ابراہیم آپ نے دعا کا انداز ہی بدل دیا۔ آپ یہ کہیے کہ رسول آ کے ان کو مسلمان بنائے، آپ کہہ رہے ہیں وہ پہلے سے مسلمان ہو تب رسول آئے۔ یعنی ابراہیم بتا رہے ہیں کہ رسول مسلمانوں میں آتا ہے، کافروں میں نہیں آتا۔ کافروں میں ہو گئی بات۔ اب یہ کون ہے صاحب دعائے ابراہیم؟ اللہ کی بارگاہ میں اپلیکیشن لگا رہے ہیں، حضرت ابراہیم میرے آخری نبی میری اولاد میں میرے محمد کو آخری رسول بنا کر کس گھرانے میں بھیجنا جسے تو پہلے سے مسلمان رکھے ہوئے ہو۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ وہ بھیجنا۔ کیا اہتمام قدرت ہے، خدا کی قسم کیا اہتمام قدرت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، حضور کی آمد سے پہلے یعنی ولادت سے پہلے حضور کے باپ کو اٹھا لیا، جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو محمد کہاں پیدا ہوئے؟ شیب ابی طالب میں۔ کس کے گھر پیدا ہوئے محمد؟ ابو طالب کے گھر پیدا ہوئے۔ اب ملا قرآن کی آیت محمد کو وہاں بھیجنا جنہیں پہلے سے تو اسلام پہ رکھ۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ اب سنیے، اب مجھے خدا کی قسم بڑی مایوسی ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، ممبر سے کمال کر دیا۔ کس کے گھر میں بھیجا؟ ارے عبداللہ اگر زندہ ہوتے اور عبداللہ کے گھر میں پیدا ہو جاتے رسول تو کیا رسول نہ ہوتے؟ اپنے باپ کے گھر میں اگر پیدا ہو جاتے تو کیا محمد رسول نہ ہوتے؟ پھر یہ کیوں کیا؟ رحمت للعالمین کے باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے ہی تو نے اٹھا لیا، اور چچا کے گھر میں یعنی ابو طالب کے گھر میں اپنے سب سے بڑی رسالت کو پیدا کیا۔ کر یہی تو بتانا چاہتا ہوں، یہ بڑا بے غیرت ہے مسلمان، میں نے ابو طالب کے بیٹے کو اپنے گھر میں پیدا کیا، یہ نہیں مانا تو اب میں نے اپنے رسول کو اس کے گھر میں پیدا کیا ہے، اب تو مان لے۔ جو چاہا اب تو تسلیم کر لے بھائی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد والسلام۔ بس بات رہ گئی۔ حضور بات رہ گئی، کمال ہے بھائی۔ اچھا لوگوں کو تمیز بھی تو نہیں گفتگو کرنے کی،
جب دیکھا باپ کھول دیا بحث کا، علی کے باپ ایمان نہیں لائے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کون سا مانتے ہو علی کو؟ تم نے علی کو پہلا مانا ہے؟ میں مسلمانوں سے پوچھا ہوں، جی نہیں، علی کو تو چوتھا مانا ہے۔ تو علی سے پہلے کس کو مانا؟ کہ تین اور ہیں، تو ان کے باپ کے بارے میں گفتگو کیوں نہیں؟ کیا پہلے والے کا باپ مسلمان تھا؟ پہلا خود ہی مسلمان نہیں تھا، تو باپ کیا مسلمان ہوگا؟ نہیں سمجھ رہا؟ دوسرے کا باپ مسلمان تھا، کون تھا بھائی؟ سب کے باپ مسلمان تھے، تو اوپر سے آئیے نا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور پھر قیامت کی بات یہ ہوگی بھیا کہ اگر تم نے ادھر سے آلہ شروع کیا نا صرف علی تک، اگر علی کے باپ کے بارے میں گفتگو کی تو ہم ہر ایک کے باپ کے بارے میں گفتگو کریں گے، چونکہ ہمیں ہر ایک کے باپ کا شجرہ معلوم ہے، ہر ایک کے باپ کا شجرہ معلوم ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہمیں ہر ایک کے بارے میں معلوم ہے بھائی۔ اور کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم کہہ رہے مسلمان رکھنا، اسلام پہ رکھنا، تو مسلمان تو تھے نا، تھے۔ اب میری بات ختم ہوگی، بس 2 سیکنڈ کی بات ہے، تھے نا مسلمان؟ یا تو دعائے ابراہیم سے انکار کر دیا، ڈینائی، کہ اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ اور اگر اللہ نے قبول کر لی اپنے خلیل کی دعا کہ جسے مسلمان بنانا اس گھر میں رسول کو بھیجنا، تو وہ پہلے سے مسلمان تھے نا؟ نہیں تھے مسلمان پہلے سے؟ ایک آیت اور سن لیجئے اور کریے گا آپ، سورہ آل عمران کی ہے، بڑی آیت ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ہم نے مومنین پر احسان کیا جب ان میں کا انہی میں سے رسول بھیجا۔ تو مومنین پہلے سے تھے، رسول بعد میں آیا۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ مومنین پہلے سے تھے، رسول بعد میں آیا۔ کتنی آیتیں دیکھیے گا۔ ابراہیم نے کہا مسلمان بنائے رکھنا ان کو، تو بنایا نا اللہ نے۔ ایک آیت وہ دکھا دو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم میں نہیں رکھوں گا انہیں مسلمان، یا میں نہیں بناؤں گا، میرا محمد آ کے بنا لے گا مسلمان۔ غور کریے گا کیا مطلب؟ ارے بھیا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا دعا قبول، اللہ نے دعا قبول کر لی، ٹھیک ہے، اب میں رسول وہیں بھیجوں گا جو پہلے سے مسلمان ہوں گے، اور مسلمان بھی جنہیں میں رکھوں گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو بس اب اتنا بتا دو کہ میرا رسول کافروں کو کلمہ پڑھوا کے مسلمان بنانے آیا تھا یا مسلمان کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنانے آیا تھا؟ اتنا بتا دو بس، غور کریے گا۔ اپنا وقت خراب کرنے آیا تھا، اپنا وقت، اور اب سے زیادہ ذہین کوئی ہے نہیں۔ توجہ کیجئے گا، میں کاؤنٹنگ نہیں کرتا، میں کوانٹیٹی کا قائل نہیں ہوں، کوالٹی کا۔ لوگ کم ہیں تو ہوا کریں، اس لیے کہ اب سماعتیں ڈرامائی ہو گئی ہیں، اور بہت سی سماعتوں کے مقدر میں اچھی باتیں ہیں ہی نہیں۔ لہذا کیجئے گا ایمان سے، منبر پر وہ باتیں ہو رہی ہیں جن کا کوئی تک ہے ہی نہیں، نہ ثبوت، نہ پروف، نہ دلیل، نہ سچی ایجاد بندہ، جو چاہا کہہ دیا، جو چاہا بیان کر دیا، اور بیچارے سننے والوں کیا خبر؟ جناب ہے صحیح ہوں گے؟ یہ ہے منزل ہے۔ اب 2 ہی باتیں ہیں، بات بہت بڑی ہے، گھنٹوں میں کہی جا سکتی ہے، دیکھیے گا مولانا، عجیب بات ہے۔ گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اب دیکھیے بات یہ کہ رسول اللہ جو ہیں وہ کس سے کہیں گے کلمہ پڑھو؟ جو کافر ہیں انہی سے تو کہیں گے۔ کافروں کو کلمہ پڑھوا کے مسلمان بنائیں گے، لیکن جو پہلے ہی سے مسلمان چلا آ رہا ہے اسے تو نہیں پڑھوائیں گے نا، ٹھیک؟ رسول اللہ کے گرد 2 حقیقتیں ہیں، ایک حقیقت کا نام ہے امت، ایک حقیقت کا نام ہے ذریت۔ محمد کلمہ پڑھوائے گا امت کو، ذریت کو نہیں۔ نہیں سمجھے؟ بالکل نہیں سمجھے بھائی۔ ارے کیا خدا کی قسم حشر ہے اور کیا قیامت ہے، سمجھے ہی نہیں ابھی تک۔ محمد کا کام ہے امت کو کلمہ پڑھوانا، منبر سے بول رہا ہوں۔ 32